پہلے پروگرام کے حوالے سے آج ہم پہلے پارہ کی تفسیر بیان کریں گے، اور پہلے پارہ کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا اجمالی تعارف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر یہ واضح اعلان فرمایا ہے کہ ھدی للناس، کہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں، اور ان سورتوں میں کچھ سورتیں مکی کہلاتی ہیں اور کچھ سورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ مکی وہ سورتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے زمانہ کے دوران نازل ہوئیں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مدینہ کے دوران نازل ہوئیں۔ قرآن پاک اللہ رب العالمین نے جب نازل کیا تو نازل کرتے ہی یہ فرما دیا کہ ہم نے یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور جب اس قرآن پاک کی تفسیر اور وضاحت تصریف آیات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے فرمائی تو اس وقت بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے قرآن پاک کو تصریف آیات کے ذریعے سے انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے، اور انسانوں میں ہر انسان عقل اور فکر اور ذہنی صلاحیتوں کے حساب سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو اعلیٰ ذہنی صلاحیت رکھتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ذہنی استعداد درمیانی ہوتی ہے، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ذہنی استعداد درمیانی سطح سے بھی نیچے ہوتی ہے۔ تو رب العالمین نے قرآن پاک میں ہدایت انسانیت کے لیے تینوں اسلوب اختیار فرمائے۔ رب العالمین نے بڑی بڑی حقیقتوں کو اشارات میں بیان فرمایا تاکہ انسانوں میں وہ انسان جو صاحب علم ہیں، صاحب فکر ہیں، وہ اس سے استفادہ کر سکیں، اور ان اسرار و رموز کو سمجھنے کے بعد وہ انسانیت کو آسان انداز سے سمجھا سکیں۔ اور رب العالمین نے انسانی ہدایت کے لیے صرف عقلی دلائل ان پر ہی نہیں انحصار فرمایا، بلکہ رب العالمین نے قرآن پاک میں قصص اور واقعات اور قوموں کی بدعہدی، نافرمانی اور اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کو بیان کیا، تاکہ جو درمیانی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ قرآن سے استفادہ کر سکیں اور قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے صرف واقعات اور قصص ہی بیان نہیں فرمائے، بلکہ رب العالمین نے بے شمار مثالیں بھی قرآن پاک میں دی ہیں، کیونکہ کچھ ذہن وہ ہوتے ہیں کہ جو قصص واقعات سے بھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے مثال ہوتی ہے۔ تو رب العالمین نے، کیونکہ رحمان ہے وہ اور رحیم ہے وہ، اور اس کتاب کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر آئے، انسان جو ہے اللہ سے اپنا فکری تعلق جوڑے، اور انسان آخرت کے تصور کو اپنے ذہن میں بٹھائے، انسان اچھائی اور برائی کو پہچانے، انسان غلط اور صحیح کو پہچانے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے رب العالمین نے قرآن پاک میں مثالیں بھی بیان فرمائیں، اور اس کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ رب العالمین مثال بیان کرنے سے بھی حیا نہیں فرماتے، خواہ وہ مچھر اور مکھی کی مثال ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ سننے والوں کے لیے یا جن کے لیے یہ کتاب ہدایت بنا کر بھیجی گئی ہے ان کو اس سے ہدایت حاصل ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن پاک کی اس سورت کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ اس لیے کہا گیا کہ فاتحہ کا معنی آغاز ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے، اور سورہ دعا بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور سورۃ دعا اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں دعا ہے۔ دعائیں تو انسان بے شمار کرتا ہے، دعائیں تو انسان مختلف انداز سے کرتا ہے، مگر
اس صورت میں وہ دعا ہے جو دعا اس قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اقوام کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کیا ہے، یہ جو قرآن ہے یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کیا ہے۔ ویسے تو بے شمار دعائیں اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں انسان کو سکھائی ہیں، انسان کو بتائی ہیں، انسان کو تلقین کی ہے، مگر قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں جو خاص دعا ہے وہ تمام دعاؤں کی بنیاد ہے، وہ تمام دعاؤں کی اساس ہے، وہ تمام دعاؤں کی حقیقت ہے، کیونکہ انسان اس میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ہدایت مانگتا ہے۔ گویا اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف جن الفاظ میں فرمایا ان الفاظ میں یہ حقیقت واضح ہے کہ رب العالمین نے اپنا تعارف رب العالمین کے حوالے سے کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رب العالمین کے حوالے سے کرایا کہ میں عالمین کا رب ہوں، میں پوری انسانیت کا رب ہوں، میں ساری مخلوقات کا رب ہوں، میں کسی خاص قوم، کسی خاص علاقہ، کسی خاص رنگ، کسی خاص زبان بولنے والوں کا رب نہیں، میں انسانوں کا بھی رب ہوں، میں حیوانات کا بھی رب ہوں، میں اشجار اور پتھروں کا بھی رب ہوں، میں پانیوں کا بھی رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات جس کا وہ خالق ہے اس سب کو پالنے والا وہی اکیلا ہے۔ ناظرین کرام، رب ہونے کے لیے، پالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل اس میں رحمت اور اس میں رحیمیت ہو۔ اس لیے رب العالمین کی بات کرنے کے بعد الرحمن الرحیم کہا گیا کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور اگلی ہی آیت میں مالک یوم الدین کہہ کے انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس دنیا میں بلا مقصد پہ نہیں بھیجا، مقصد دے کے بھیجا ہے۔ یہ قیمتی زندگی تجھے اس لیے نہیں دی کہ تو اسے بے مقصد کاموں پر صرف کرتا رہے۔ مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ ایک والد اپنے اولاد کو پیسے دیتا ہے، بازار بھیجتا ہے تو واپسی پر وہ بھی حساب لیتا ہے۔ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں زندگی جیسی قیمتی چیز دے کر بھیجا تو یقیناً جب ہم دنیا سے پلٹ کے اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہم سے اس کا ضرور حساب لے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں رب العالمین کے ساتھ تعلق جوڑنے کا بیان ہے کہ اے اللہ، ہمارا تیرے سے جو تعلق ہے وہ عبادت کا تعلق ہے۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں آ جانا، اللہ کی محکومیت میں آ جانا۔ گویا رب العالمین اس بات کی تلقین بندے کو کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا رب ہوں، اس لیے تیری ساری بندگی، تیری ساری اطاعت، تیری ساری عبادت صرف میرے لیے ہونی چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں تو مجھ سے مدد طلب کیا کر۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور تو مجھ سے سیدھا راستے کی دعا کر۔ اور یہ سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان ہدایت حاصل کر لے۔ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تو نے غضب کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا جو گمراہ ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، اور قرآن پاک کی کل صورتیں 114 ہیں اور 30 سپارے ہیں، اور پہلے سپارہ میں ایک سورت سورہ فاتحہ جس کا ہم خلاصہ بیان کر چکے، اور اس کے بعد دوسری سورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے، اور اس میں کیونکہ رب العالمین نے اہل کتاب کے حوالے سے ایک گائے کا واقعہ بیان فرمایا، اس واقعے کے نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں رب العالمین نے سب سے پہلے رکوع میں ایمان بالغیب، نماز کا پڑھنا اور انفاق یعنی خرچ کرنا، اس چیز کا بیان کیا۔ اسی رکوع میں رب العالمین نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے پر تاکید کی اور فرمایا کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان پر اور قرآن پاک پر ایمان لانا ایک صحیح مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی پہلے رکوع میں رب العالمین نے فرمایا کہ ہدایت انہی کو نصیب ہوتی ہے کہ جو لوگ ہدایت کے طالب ہوں، جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہوں،
جو لوگ ہدایت کی جستجو رکھتے ہوں۔ اگلے رکوع میں رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا۔ منافقین وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی مفادات کو بھی پیش نظر رکھیں اور اس کے ساتھ وہ دینی معاملات کو بھی سوچنے کی کوشش کریں، گویا وہ دین پر اس حد تک عمل کرتے ہیں کہ جس حد تک ان کے دنیاوی مفادات کو نقصان نہ پہنچتا ہو۔ گویا قرآن پاک نے اس انداز زندگی کو منافقت سے تعبیر کیا ہے کہ دین پر اس حد تک عمل کیا جائے کہ انسان پہلے اپنے دنیاوی مفادات اور دنیاوی معاملات کا تحفظ کر لیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کے پیش نظر صرف اور صرف آخرت ہوتی ہے اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس آخرت کے مفاد کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے اور فلاح کے لیے اگر اسے دنیاوی مفادات کی قربانی بھی دینی پڑے تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر دین اور ایمان اور اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے دنیاوی مفادات کا تحفظ کا سوچ انسان کے ذہن میں ہو تو قرآن اسے نفاق کہتا ہے۔ اس سے اگلی رکوع میں رب العالمین نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے حوالہ سے بھی گفتگو کی اور فرمایا کہ قرآن ایک بے مثال کتاب ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، اور یہ قرآن کسی انسان کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ یہ جو کتاب جس میں تم شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں شک نہ کرو، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اگر یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہوتی تو تم اس جیسی کتاب ضرور بنا کر پیش کر دیتے، مگر تم آج تک اس کتاب جیسی کتاب بنا کر نہیں پیش کر سکے۔ پھر ہم نے تمہیں کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، تم وہ بھی نہ لا سکے۔ پھر ہم نے اس کے بعد کہا کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، تم وہ بھی نہ لا سکے، اور پھر کہا کہ تم قرآن جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ، وہ بھی تم نہ لا سکے۔ تو یقیناً تمہارا عاجز آنا کہ اس کتاب جیسی کتاب بنا کر لانا، یہ آج تک تم یہ نہ کر سکے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن پاک انسان کی سوچ نہیں، قرآن پاک انسان کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے واقعے کو بیان کیا، اور اسی صورت میں رب العالمین نے ملائکہ سے پوچھا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک خلیفہ انسان کو زمین پر بنا کے بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ، وہ زمین میں فساد کرے گا، قتل کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بالآخر رب العالمین نے انسان کے خاکی پتلے کو تیار کرنے کے بعد اس میں اپنی روح پھونکی، اور جب روح پھونک دی رب العالمین نے تو ملائکہ سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، تو قرآن کہتا ہے کہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور ابلیس اللہ کے اس حکم کے سامنے نہ جھکا۔ اسی رکوع میں اللہ رب العالمین نے واضح کی ہے اس حقیقت کو واضح کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے تھا کہ وہ ملائکہ سے علم میں برتر تھے، اور ملائکہ نے ان سے جو جو سوال کیے، جو جو نام پوچھے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا جواب دیا۔ ناظرین کرام، اسی سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور تمہیں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، مگر تم اس مقام بلند سے اس لیے گر گئے اور تم اس مقام بلند پر اس لیے فائز نہ رہ سکے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ دیا، تم نے انبیاء اور رسل کے اسوہ حسنہ کو ترک کر دیا، اور تم نے انبیاء کرام کی تعلیمات کو ترک کر دیا۔ سورہ بقرہ کے ان آیات کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ انسان اسی وقت تک عظمت، رفعت اور بلندی کے مقام پر رہ سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو سامنے رکھے اور انبیاء کرام اور رسل اعظام کی تعلیمات کو لے کر چلتا رہے۔ اگر انسان آسمانی ہدایت سے منہ موڑے گا اور وحی کو پس پشت ڈالے گا تو وہ کبھی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر اسی سورہ بقرہ میں رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کرنے کے واقعے کو بھی بیان فرمایا۔ پھر اسی صورت میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو
تو رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے اللہ پانی اس صحرا میں کہاں سے میں لاؤں، میری قوم مجھ سے پانی مانگ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم پتھر پر اپنا عصا مارو، فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر اپنا عصا مارا تو رب العالمین نے 12 چشمے اس میں جاری فرما دیے، اور اس کے بعد رب العالمین نے وہ واقعہ بیان فرمایا بقرہ کا، گائے کا، کہ جس کے نام سے یہ صورت موسوم ہے۔ گویا اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہلے تو ذہنی طور پر تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اگر ہزار حیل و حجت کے بعد اگر تسلیم کر لیتے تھے تو اس کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے تھے۔ سورہ بقرہ میں گائے کے اس واقعے کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی اس روش کو بیان فرمایا، اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل جنت ہیں۔ فرمایا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے نے تمہیں کوئی لکھ کر دیا ہوا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ یقیناً ایسا ہرگز نہیں کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی عہد نہیں ہوا کہ تم جنت ہی میں جاؤ گے، یہ تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو عمل صالح اختیار کرتے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا ذکر کیا۔ اسی صورت میں رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہود کی عداوت کا ذکر کیا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ تم اطراف میں مت لڑو کہ کس سمت اللہ تعالیٰ ہے، کس سمت منہ کر کے عبادت کرنی چاہیے، کس سمت منہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہیں، جس طرف تم چاہو منہ کر کے عبادت کر سکتے ہو۔ عبادت کرنے کے لیے چہروں کو اللہ کی طرف پھیرنے سے زیادہ دلوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی صورت میں رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کعبہ کو تعمیر کرنے کا ذکر کیا۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کعبہ کو تعمیر کرنے کے واقعے کو بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر کو دوبارہ تعمیر فرمایا، اور تعمیر کرنے کے بعد جو دعائیں مانگیں ان دعاؤں کا ذکر اسی صورت مبارکہ میں ہے۔ اس پارہ کے اختتام پر رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا وہ بہت واضح ارشاد ہے، وہ انسانیت کے لیے ایک رہنما اصول کا درجہ رکھتا ہے، وہ انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے ایک بنیادی قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ آیت انسانیت کے لیے ایک بحث اور مباحثہ سے نکل کر عملی زندگی میں آنے کے لیے ایک رہنمائی دیتا ہے، اور اس سوچ کو ختم کرتا ہے کہ تم پہلی جو اقوام تھیں ان اقوام کی زندگیوں پر بحث کرنے کی بجائے، ان اقوام کے صحیح اور غلط کو پرکھنے کی بجائے تم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ امتیں تھیں اور چلی گئیں، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وہ اپنے اعمال کی حساب دیں گے، تم اپنے اعمال کے حساب کے لیے تیاری کرو۔ تم گزشتہ اقوام کی زندگیوں میں زیادہ بحث و مباحثہ میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، بلکہ تم اپنے زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ قرآن کے اس سپارہ میں رب العالمین نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ رہنمائی کا لیے قرآن پاک ایک واضح کتاب ہے۔ قرآن پاک کے اس پہلے سپارہ میں رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں یہ بات انسانیت کے سامنے رکھ دی کہ رہنمائی کے لیے قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے، ایک مکمل کتاب ہے، ایک جامع کتاب ہے۔ اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اس پارہ کے اختتام پر یہ فرما کر یہ حقیقت واضح کر دی کہ تم پہلی اقوام کی واقعات کی تفاصیل اور جزیات میں مت کھو جاؤ، ان کے صحیح اور غلط ہونے کے فیصلے میں اپنے وقت کو مت ضائع کرو۔ بس ہم اتنا بتانا چاہتے تھے کہ جو قومیں
وحی اور کتاب اللہ کی رہنمائی پر رہتی ہیں وہی ہدایت پاتی ہیں، اور جو قومیں اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر، انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کر، رسول کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتی ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ آئیے تفسیر و قرآن کے اس پہلے پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے ہم اس بات کا تعین کریں کہ ہم نے قرآن پاک سے کس طرح رہنمائی لینی ہے، اور اس حقیقت کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ قرآن پاک سے رہنمائی لیے بغیر، قرآن پاک سے ہدایت لیے بغیر کوئی قوم، کوئی انسان نہ انفرادی طور پر، نہ اجتماعی طور پر، نہ اس دنیا میں نہ آنے والے جہان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر